رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، عادت تھی، سیرت پاک تھی، جب سفر جہاد میں جاتے اپنی بیویوں میں قرعہ اندازی فرماتے، جس کا قرعے میں نام آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ جب آپ کی رحلت ہوئی آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، اور یاد رکھو جناب شیخ صاحب بڑے پیارے بزرگ دوست ہیں، توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، عورت سے زیادہ بندے کا کوئی زیادہ ہمراز نہیں ہوتا، عورت سب سے زیادہ بندے کی رازدار ہوتی۔ جتنی عورت کو باتیں معلوم ہے اپنے خامد کے بارے میں، اخلاق کی باتیں، کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں، جتنی عورت جانتی اور کو بندہ نہیں جانتا۔ امام الانبیاء نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، جو مجھ میں تنہائیوں میں، خلوتوں میں میرے قول، فعل، عادات، رویے دیکھتی ہو، سرعام دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بیان کریا کرو، ہم نے نبی پاک کو یہ کہتے سنا ہے، یہ کرتے دیکھا ہے، یہ آپ کا رویہ تھا، عادت تھی، سیرت تھی، معاملات تھے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ نہیں جو ہاتھ کھڑا کرے میرے پاک پیغمبر کے علاوہ۔ انبیاء تو ویسے اللہ تعالیٰ نے مستنیٰ و معصوم ہیں، رسالت و نبوتوں کے موازنے سے بھی رسالت ماب کی فوقیت ثابت ہوتی ہے، لیکن امت پیری فقیری بزرگی چھوڑ دے اس کو، رسالت ماب ہاتھ کھڑا کر کے بیان فرماؤ۔ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق اس میں جانا تھا، قرعہ اندازی حضرت عائشہ صدیقہ کی نکلی، فرماتی ہیں کہ ہم چلے گئے، جب واپس آ رہے تھے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، توجہ کے ساتھ سونے، کوئی بندہ سونے کی کوشش ناپاک نہ کرے، فرماتی ہیں پچھلے ٹائم کوش کرنا تھا، یعنی رات کے پچھلے ٹائم کوش کرنا تھا، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی، میرا ہار جب میں واپس آئی تو گلے میں نہیں تھا، میں اپنا ہار، سونے کا ہار نہیں تھا، وہ موتیوں کا ہار تھا، اظفار اس کو بولتے ہیں، اس طرح سمجھ جس طرح چمڑا ہے اور اس کے ساتھ کو موتی ہیں، اس قسم کی چیزیں تھیں، وہ ہار ٹوٹ گیا، گر گیا، میں ہار تلاش کرنے کے لیے نکل گئی تو لیٹ ہو گئی، واپس آئی تو قافلہ سارا کوش کر گیا۔ سن رہے ہو کیا مسئلہ ہوا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ جس پالکی میں، جس ہودج میں مجھے رکھا ہوتا تھا اور اونٹ پہ سوار کیا جاتا تھا، وہ جن صحابہ کی ذمہ داری تھی انہوں نے سمجھا کہ شاید عائشہ اس کے اندر موجود ہے۔ گل کو سننے والی سمجھ آ رہی؟ چونکہ میرا وجود ہلکا پھلکا تھا، وہ سمجھ نہیں سکے کہ میں اس کے اندر پالکی میں، ڈولی میں ہوں یا نہیں ہوں، وہ سمجھ گئے، اس کا معنی ہے صحابہ کرام سارے علم غیب اور پیری فقیری اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ صحابہ سے زیادہ امت میں کوئی بغیر فقیر بڑا بزرگ نہیں ہے، ولی نہیں ہے، وہ صحابہ نہ سمجھ سکے، انہوں نے پالکی اٹھائی، اونٹ پہ رکھی، اور اس سفر کے اندر امام الانبیاء خود سربراہ موجود ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ کا ابا ابوبکر صدیق موجود ہے، اس کو بھی پتہ نہیں، عمر فاروق موجود ہے، ان کو بھی پتہ نہیں، عثمان موجود ہے، ان کو بھی علم نہیں، علی مرتضیٰ موجود ہے، ان کو بھی علم نہیں۔ ہم نے قوالیاں بنائی ہیں، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پا لگا دینا، یا علی جانے، سارا کچھ جانے، حسین اور حسن جانے۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے۔ یہ سارے صحابہ، یہ ساری جماعت رسالت ماب سمیت موجود ہیں، کسی کو پتہ نہیں عائشہ اندر ہے یا نہیں ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، اللہ طول آگے چلا گیا۔ حضرت صفوان بن معطل صحابی، پاکیزہ صحابی، پاک صحابی، اور اس کی شان رسالت ماب نے خود بیان فرمائی ہے، حدیث صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی امانت کے طور پر آپ نے لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے، کوئی سافر، کوئی بندہ قافلے کے پیچھے رہ جائے، کوئی سامان گرا پڑا رہ جائے تو آپ نے اٹھا کے لانا ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے، میں سمجھ گئی، ٹیلی فون نہیں تھے، وائرلیس سیٹ نہیں تھے، علم غیب نہیں تھا، میں سمجھ گئی کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، ان کو یہ مغالطہ لگا ہے۔ اتنی سمجھدار عائشہ صدیقہ، طاہرہ، طیبہ، فقیہہ، صدیقہ، عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی جگہ لیٹ گئی، بیٹھ گئی، تو میں انتظار میں رہ گئی، قافلہ جب پہنچے گا، حوجت نکالیں گے، مجھے نہیں پائیں گے،
پھر ان کو فکر آئے گی، ان کا بھی عقیدہ ہے اور سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں۔ گکھڑ جا کے ٹکرا مارتے پھرتے ہیں، کوئی تمی لے کے جا رہا ہے، کوئی کرتا لے کے جا رہا ہے، اور پیر صاحب سونگ سونگ کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، اور پیر جو ہے پیر بگاڑے کے پاس لوگ جا رہے ہیں، ادھر کبوتر رکھے ہوئے ہیں، طوطا رکھا ہوا ہے، وہ طوطے تیرے مسئلے اور تیرے بیڑا غرق ہم نے کر دیا اپنے عقیدے کا۔ یہ تباہیاں اس لیے نہیں پھر رہی ہیں جو ہمارے اپنی کرتوتے ہیں، بد عقیدے، بد اعمالیاں، اور ہم نے اپنا سارا کوئی شرف ادا دوا دیا۔ سمجھ بھی آ رہی؟ ماں جی فرماتی ہیں میں پہلے بیٹھی رہی، پھر میں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی، میں نے چادر اوڑھ لی۔ صفوان بن معطل صحابی، وہ انہوں نے مجھے پردے کی آیات سے پہلے دیکھا ہوا تھا، جب وہ تشریف لائے وہ وجود میرا لیٹا ہوا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ تو میری ماں ہے، اور میری ماں نہیں امت کی ماں ہے، نبی پاک کا حرم ہے، ابو بکر کی صاحبزادی ہے، عائشہ طاہرہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ، پڑھو ایک بار تصیب، انا للہ۔ حدیث بخاری کے متن کے اندر آتا ہے جب انہوں نے پڑھا، ماں جی فرماتی مجھے جاگ آ گئی، اور قسم اٹھا کے کہہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفوان بن معطل نے اس جملے کے علاوہ میرے سے کوئی بات، اور انہوں نے سواری کو بٹھایا، اس کے اوپر قدم رکھا، اونٹنی کو بٹھایا، مجھے سوار کیا، اور عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، ماں کے رتبے کے ساتھ مجھے مدینے پہنچایا۔ یہ تو ظاہر ہے ٹائم تو لگنا تھا، قافلہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ جب ماں جی قافلے میں ہودج میں نہ تھیں تو پھر وہاں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس نے بکواس کر دیا کہ نبی پاک کی بیوی عائشہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ، صفوان بن معطل کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ پڑھو سارے انا للہ، اور پڑھو سارے انا للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے ساتھ لوگ مل گئے، ماں جی فرماتی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، باتیں شروع ہو گئیں، چیمگوئیاں شروع ہو گئیں، نبی کے حرم کے بارے میں، مدینے کی گلیوں میں باتیں شروع ہو گئیں۔ ماں جی فرماتی ہیں میں بیمار ہو گئی، بخار تھا، بخار لمبا ہو گیا، اور بخار اس وقت بھی چڑھتے تھے۔ ماں جی فرماتی ہیں پورا مہینہ مجھے بخار رہا، 2-4 دن کی بات نہیں، پورا مہینہ بخار رہا۔ میں تھوڑی ساری بہتر ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت مصطح، یہ 3 بندے شامل ہوئے تھے، حضرت مصطح ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ایک حضرت حسان بن ثابت، ایک حضرت زینب بنت جحش کی باجی چھوٹی حمنہ بنت جحش، یہ ایک بی بی اور 2 بندے، یہ بھی منافقین کے کلام میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے بات سن کے کہا ہو سکتا ہے یہ معاملہ ایسے ہو، الزام نہیں لگایا، ان میں شامل ہو گئے۔ قرآن نے بیان فرمایا، توجہ کریں گی، فرماتی ہیں کہ ہم نے گھروں میں اس دور میں لیٹرینیں نہیں بنائی ہوتی تھیں، عرب اور آج بھی، آج تو خیر زمانہ کلوز ہو گیا ہے، دیہاتی زندگی، ہم سارے پینڈو اور دیہاتی لوگ ہیں، اور دیہاتوں میں آج بھی لوگ دور دور جو دیہات ہیں جنگل کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، صحرا میں دور دور کھیتوں میں لوگ جاتے ہیں۔ ماں جی فرماتی ہیں مصطح کی امی کے ساتھ میں مل کر قضائے حاجت کے لیے گئی، فارغ ہو کر آئی تو مصطح کی چادر پاؤں کو ٹھوکر کھا کے وہ گرنے لگی، اٹھی تو انہوں نے کہا مصطح برباد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ماں جی تم نے مصطح کے بارے میں بات کر دی ہے، یہ تو بدری صحابی ہے، غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی پترا تجھے کوئی پتہ نہیں؟ میں نے کہا ماں جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی مصطح اور دوسرے لوگ تو تیرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ماں جی کہتی ہیں میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، میں گھر آئی، میں اٹھ نہ سکی، رسالت ماں سے اجازت مانگی، میں نبی پاک سے اجازت لے کر اپنے ابے کے گھر آ گئی۔ ابے کو بھی پتہ چلا، ماں کو بھی پتہ چلا، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، میں بھی رو رہی ہوں۔ اتنے میں ایک صحابیہ انصاریہ آئی، میری امی کی سہیلی، وہ بھی رو رہی ہے، اور مہینہ گزر گیا ہے۔ رسالت مآب کبھی حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، بریرہ سے پوچھتے ہیں، عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کر دی، میں نے عائشہ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہے، میری رہنمائی کرو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو بدماشی کی ہے، میرے ساتھ کوئی تعاون کرو، مجھے بات کا پتہ چلے۔ تو علم غیب کہاں گیا؟
اور کوئی گل نہیں سمجھ لگتی. حضرت بریرہ نے بریت فرمائی, حضرت ابو ہریرہ نے بریت فرمائی, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ رشتہ ہی چھوڑ دیں, طلاق دے دیں, نہ بیوی رہے گی, غصے کے ساتھ نہیں, عداوت کے ساتھ نہیں, برسبیل تذکرہ کہا جب بیوی نہیں رہے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ خاموش ہو گئے. عمر فاروق کے پاس آئے, سبحان اللہ کہو پھر ایک باری سبحان اللہ. عمر فاروق سے پوچھا, عمر میں نے یار عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں, تو اس میں تیری کیا رائے ہے؟ اللہ سونے تو کیسے بندے دنیا میں پیدا کیے. عمر فاروق نے پوچھا, حضرت آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا, ایک میرا چھوٹا سا آپ سے سوال ہے, میں گزارش کرتا ہوں میرے سوال کا آپ جواب دیں گے؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا پوچھو عمر کیا مسئلہ ہے. عمر فاروق نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ عائشہ کا رشتہ کس نے کروایا تھا؟ عائشہ آپ کی بیوی کیسے بنے تھی؟ رسالت مآب نے نا ہاتھ اوپر کیا. رسالت مآب نے فرمایا 2 بار جبرائیل نے خواب میں, نبی کا سچا خواب تھا, مجھے عائشہ کی تصویر دکھائی ہے, مستقبل میں تیرے حرم میں آنے والی تیری بیوی بننے والی ہے. یہ تو رشتہ اللہ نے کروایا ہے. علامہ صدیقی صاحب اللہ تہاڈا بھی رشتہ کروائے, اللہ تو انہیں صحت دے, ڈنڈ بیٹھ کر کڈیا کرو, یہ پیارے واسطے دعا کرو, اللہ اس بندے کی عزت ایمان میں اللہ اضافہ فرمائے. تو عمر فاروق نے جب یہ فرمایا تو ساتھ یہ بات بھی کہی, سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ پاک ہے اور یہ ساری بکواس ہے, بہتان ہے, میں نہیں مانتا عائشہ کے بارے میں. عائشہ صدیقہ ہے, طاہرہ ہے, طیبہ ہے, عفیفہ ہے, وہ صدیقہ ہے, میرا بیان ہے یہ بہتان عظیم ہے. یہ کس نے تبصرہ کیا؟ عمر فاروق. اور ساتھ نیام سے تلوار نکال لی. کب ایک باری سبحان اللہ. کہنے لگے جو آپ کے حرم سے عائشہ کو نکالے گا بات کر کے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. جاؤ جا کے انتظار کرو, اس نے جس نے رشتہ کروایا ہے نا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو. آپ نے فرمایا عمر جزاک اللہ خیر, یار تو نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. اب کہنے لگے نبی پاک ہوئے اس کا بھی پتہ کرو جس کی بیٹی کا مسئلہ ہے, جس کی بیٹی کا مسئلہ ہے اس کا بھی پتہ کرو. وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھی لے کے نا ابو بکر صدیق کے گھر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. ماں جی بیان کرتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے ابے نے پوچھا من انتا, کون ہے دروازے پہ؟ آپ نے جواب دیا ابو بکر دروازہ کھولو, تیرے دروازے پہ رحمت عالم پیغمبر آیا ہے, رحمت للعالمین پیغمبر تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. دروازہ کھولا گیا, حاضر ناظر نہیں امام الانبیاء, دروازہ بند ہے. پوچھا گیا کون ہے, بتایا گیا کون ہے, فتح لنا, دروازہ کھولا گیا. ماں جی بیان کرتی ہیں, یہ میں کو کہانی نہیں سنا رہا, یہ ساری صحیح بخاری حدیث کا مختصر ترجمہ ہے اور اس کے متعلقہ ہے جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ماں جی فرماتی ہیں آپ اندر تشریف لائے, ہمارے گھر میں رسول پاک کی خوشبو پھیل گئی. آپ تشریف لائے, خوشبو پھیل گئی اور آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے خطبے میں فرمایا مجھے خطاب کرتے ہوئے, عائشہ میں نے تیرے بارے میں باتیں سنی ہیں, اگر تیرے کوئی حدیث کا الممت مانو اگر تو نے کوئی برائی کا ارادہ یا خیال کیا ہے تو فتوبی اللہ, اللہ سے توبہ معافی مانگ. اگر ایسا معاملہ نہیں اللہ تجھے بری کر دیں گے, اور میرے ذہن میں تھا اللہ کو خواب دکھا دیں گے, نبی پاک کو وہی فرما دیں گے, وہ طریقہ ہو جائے گا. پھر آپ خاموش ہو گئے. میں نے کہا اپنے ابا سے, ابو بکر سے, نبی پاک کو جواب دو. ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں بیٹی کی بریت کے بارے میں کوئی بات نبی سے نہیں کر سکتا. میں نے ماں سے کہا, ام رومان سے, ماں جی کو نبی پاک کو جواب دو. ماں جی نے بھی انکار کر دیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اتنی عالمہ فاضلہ بھی اس وقت نہیں تھی, مجھے اتنا قرآن بھی ابھی اتنا یاد نہیں تھا, لیکن میرے ایمان نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ پھر میں نے آپ خطبہ پڑھا اور نبی پاک کو جواب دیا. اور میں نے کہا اللہ کے رسول الاسلام جو باتیں میرے بارے میں آپ نے سنی ہیں آپ یقین کر چکے ہیں,
میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں میرا اس برائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے برائی کی ہے معاذ اللہ اور میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوں گے، میں نے اپنا کیس بڑی عدالت میں جمع کرا دیا ہے اور میں نے کہہ دیا ہے، جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سن کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں کرتے ہو کرتے رہو، میں نے کیس بڑی عدالت میں جمع کرا دیا۔ یہ کہہ کے نا تو ماں جی کہتے ہیں میں اٹھی، ادھر جا کے چارپائی پہ لیٹ گئی، کروٹ بدل کے، میں نے کروٹ بدل کے جب لیٹی تو پھر میں نے دیکھا کہ نبی کی کیا حالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کیا بات ہے، کیا منظر ہے، ابو بکر تیرے خاندان کو اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں میں ادھر لیٹ گئی، ادھر آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو یہ آیت دے کر بھیج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی حالت ہوتی آپ نبوت والی چادر اوڑھ لیتے، کپ کپی طاری ہو جاتی، سردی کا موسم تھا، آپ کے چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح گر رہا ہے، اور میں سمجھ گئی آج دنیا کی عدالت کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی خبر آنے والی ہے، سب سے بڑا فیصلہ آسمان سے آنے والا۔ ماں جی فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد رسالت ماں پر وحی کی حالت ختم ہوئی، آپ نے جب چادر ہٹائی تو آپ کا چہرے پہ میری نظر پڑی، آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح بدن مریر چمکتا ہے، اور سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی ابشری یا عائشہ، تو عائشہ خوش ہو جا تیری بری رب نے قرآن نازل کر دیا۔ ماں جی فرمایا کرتی تھیں مجھے یہ تو یقین تھا اللہ مجھے بری کر دے گا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی میری بریت کے لیے میرا رب آسمان سے قرآن نازل کرے گا، جو صدیوں نہیں قیامت تک ممبر و محراب میں پڑھا جائے گا۔ میرے جیسا گناہگار بندہ پھٹیوں پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، تمہیں سنائے گا، تمہیں پڑھائے گا، قیامت کے دیواروں تک یہ مسئلہ دنیا سنتی اور سناتی رہے گی۔ اللہ یہ تیری شان کریمی ہے، تو نے اس خاندان کو کتنی عزت کے ساتھ نوازا۔ یہ کل تفصیل کے ساتھ